الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ حمد و صلات کے بعد میم ٹی وی کے حدیث سامعین و ناظرین، تمام تر محاسن اور تمام تر محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ حدیث سامعین، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مختلف گوشے اور ان کی زندگی کے مختلف پہلو کو ہم نے گزشتہ درس میں اجاگر کیا۔ آج کے اس درس کے اندر ہم مزید حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو اور زندگی کے مختلف حصوں پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا جو فرمان حدیث قدسی کی صورت میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میں اس کو جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ تو ولی کامل کی دشمنی یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کے اندر سب کے سب یعنی شہداء، صالحین، صحابہ کرام، اسی طرح انبیاء اور رسل بھی اس کے اندر آ گئے، داخل ہو گئے کہ سب اللہ کے مقرب دوست اور اولیاء ہیں۔ یاد رکھیے گا، ان نفوس قدسیہ سے نفرت کرنا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، اس حدیث قدسی میں اللہ نے اپنے ولیوں سے دشمنی کو جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کھانے والے، سود خوری کرنے والوں کو بھی اللہ نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا۔ تو یہ دو مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر معاملہ اگر بگڑ جائے، یعنی سود خوری کا معاملہ اور اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرنے کا معاملہ، تو اس کو قرآن میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا گیا، اور حدیث قدسی کے اندر اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرنا، اسے بھی اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف قرار دے دیا گیا۔ تو لہذا اللہ سے جنگ کرنے کا کون اہل ہو سکتا ہے؟ تو وہ لوگ جو انبیاء اور اولیاء کی شان میں تبرہ کرتے ہیں، اور صحابہ کی شان میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں پر سب وہ شتم کرتے ہیں، اور اس قسم کی ان کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ تو لہذا یہ گستاخیاں، یہ بغض و عناد ان نفوس قدسیہ سے رکھنا، یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا، تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء سے اور انبیاء سے، رسل سے اور صحابہ سے جنہوں نے دشمنی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا ہے۔ اور گزشتہ درس میں آپ نے بلعم بن باورا کا ایک پورا واقعہ سماعت فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کی بنا پر اللہ نے اس کو کس حال پہ پہنچا دیا تھا کہ اس کی زبان اس کے سینے پہ لٹک گئی۔ جس طریقے سے ایک سگ اور کتا ہوتا ہے، وہ ہانپ رہا ہوتا ہے، اس کی زبان لٹک جاتی ہے، یہ حالت اس شخص کی کر دی گئی جس نے اللہ کے پیارے سے دشمنی کی۔ اب حدیث مبارکہ میں، اسی حدیث مبارکہ حدیث قدسی کے آخر کے الفاظ بھی سماعت فرما لیجئے۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 963 میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، کہ بندہ میرا بندہ میری طرف قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اس کے ذریعے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ جو میں نے بندے پر فرض کیا، یعنی فرائض دینیہ کے بعد
جو ہے فرائض دینیہ یہ پہلا اسٹیپ ہے اور پہلا درجہ ہے کہ فرائض پر وہ عمل کرے، نواہی سے اجتناب کرے۔ تو یہ درجہ جو ہے یہ طے کرنا یہ لازم و ضروری ہے کہ جو اپنے آپ کو منصب ولایت پر فائز سمجھے اور وہ اس کے برعکس وہ نہ فرائض کا جو ہے اہتمام کرے اور نہ واجبات کو اپنے وقت پر ادا کرے، نواحی سے بھی اجتناب نہ کرے اور اپنے آپ کو منصب ولایت پر جو ہے فائز گردانے۔ اسی طریقے سے جو ہے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو ایسے جاہلوں کو اپنا مرشد جو ہے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو خود جو ہے قابل رشاد ہے، خود جو ہے قابل ہدایت ہے۔ وہ مرشد کیسے ہو سکتا ہے، دوسروں کی رہنمائی کا باعث اور سبب کیسے بن سکتا ہے جو خود جو ہے قابل رشد ہو، قابل رہنمائی ہو؟ تو لہذا جو ہے یہاں پر عوام الناس سے میں مخاطب ہوں کہ کم از کم جو ہے آپ ذرا غور کریں کہ آپ کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، جس کو بیعت کہا جاتا ہے، اور اپنا مرشد بنا رہے ہیں کہ وہ تو خود جو ہے ہدایت پانے کے لائق اور قابل ہے۔ تو لہذا اس کو مرشد بنانا کہ وہ کیا خاک جو ہے وہ رہنمائی کرے گا اپنے مریدوں کی، جو خود قابل رشد ہو، قابل ہدایت ہو، قابل رہنمائی ہو، اس کو خود رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دوسروں کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ تو لہذا یاد رکھیے گا یہ بیعت چونکہ لغوی معنی بیچ دینا، کہ بیعت کرنے والا دراصل اپنے آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے، تو لہذا کیا ہم اتنے ارزاں ہو گئے، اتنے سستے ہو گئے، اتنے جو ہے یوں سمجھ لیجئے ہم بے وقعت ہو گئے کہ ہم جس کے ہاتھ میں چاہیں گے کہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے، اس سے ہم بیعت کر لیں گے، اپنے آپ کو بیچ دیں گے اور اس کے جو ہے ماتحت ہو جائیں گے۔ تو لہذا آج کا جو طبقہ مسلمانوں کا وہ ذرا غور و فکر کرے کہ وہ کس سے بیعت کر رہا ہے اور کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہے۔ لہذا جو ہے فرض جو ہے یہ پہلا اسٹیپ ہے ولایت کے درجے اور ولایت کے راستے میں سلوک میں چلنے والے سالک کے لیے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، راتوں کو اٹھ کر جو ہے رب کی بارگاہ میں تہجد گزاری کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے جو ہے میرا قرب میرا بندہ حاصل کرتا رہتا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ فرائض یہ تو ادا کرنے ہی ہیں، واجبات ادا کرنے ہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نواہی سے اجتناب کرنا ہی ہے، اور مزید قرب حاصل کرنے کے لیے پھر اس سے اضافی کام جس کو نفل کہا جاتا ہے۔ نفل جو ہے فرائض اور واجبات پر جو بھی عمل زائد ہوگا اس کو نفل کہا جائے گا، کیونکہ نفل کا لغوی معنی ہی زیادتی کے ہے۔ تو لہذا جو ہے یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ فرائض اور واجبات پر عمل پیرا ہونے کے بعد اب جو ہے یہاں پر نوافل کے ذریعے رب کا قرب حاصل کرنا یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ اب جب جو ہے بندہ میرا قرب رب فرما رہا ہے، نوافل کے ذریعے حاصل کرتا رہتا ہے، تو اب ایک وقت ایسا آتا ہے حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي، اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، لَأُعْطِيَنَّهُ، تو میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے، لَأُعِيذَنَّهُ، تو میں اس کو پناہ بھی دے دیتا ہوں، وَمَا تَرَدَّدتُّ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ، کسی بھی کام کرنے میں مجھے کوئی بھی جو ہے تردد نہیں ہوتا، تو لہذا ایک سی ترددی عن نفس المؤمنی، کے سوائے ایک مقام کے کہ مومن کے نفس کو، روح کو قبض کرنے کے، وَأَنَا أَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ، مومن جو ہے موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اسے ناراض کرنا ناپسند کرتا ہوں۔ یہ جو ہے اللہ نے اپنے مقرب بندے کی شان بیان کر دی۔ اب میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے جو ہے پیر بن جاتا ہوں، اس کی جو ہے سماعتیں بن جاتا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آئیے اس مطلب کو جو ہے تفسیر کبیر کے اندر امام رازی نے خوب انداز میں بیان فرمایا، العبد اذا واظب علی الطاعات، جب بندہ جو ہے فرائض اور واجبات پر ہمیشگی کرتا ہے، تو بلغ الی المقام الذی، تو وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے، یقول اللہ، تو اس مقام کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ کنت سمعا و بصرا، کہ میں اس کی سماعت اور بصارت بن جاتا ہوں، فاذا صار نور الجلال اللہ سمعا لہ، جب نور جلال اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے جو ہے سماعتوں میں چلا جاتا ہے اور نور جلال اس کے کان میں منتقل ہو جاتا ہے، نور جلال جو اس کی جب سماعت بن جاتا ہے، تو حضرت
امام راضی، امام فخر الدین رازی علیہ نے فرماتے تفسیر کبیر کے اندر، سمیع قریباً و بعیداً، تو قریب اور دور کی چیزوں کو سننے پر قادر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اگر مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہے اور وہ مجھ سے جو ہے مدد طلب کرے تو میں اس کی امداد کرتا ہوں، اس کی مدد کرتا ہوں، تو لہذا وہ قریب اور بعید کی چیزوں کو سننے پر قادر ہو جاتا ہے۔ اٹھائیے سورہ نمل کہ یہاں پر جو ہے اسی کی جو ہے تفسیر آپ کو سورہ نمل کے اندر ملے گی کہ سلیمان علیہ السلام جب جو ہے اپنے لشکر کو لے کر نکل رہے تھے، وادی نمل سے ذرا دور تھے، 1 میل کا فاصلہ تھا، 1 میل کا فاصلہ، تو ایک چیونٹی جو ہے اپنے گروہ سے کہتی ہے کہ سب کے سب جو ہے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر جو ہے لاشعوری میں تمہیں روند کر گزر جائے۔ تو اب جو ہے یہ قرآن اس جو ہے واقعے کو کچھ اس طرح جو ہے ارشاد فرماتا ہے کہ اب سلیمان علیہ السلام نے اس کی اس بات کو جب سنا تو اب 1 میل کے فاصلے سے سنا، تو یہاں پر قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہ اس چیونٹی کے قول کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور سلیمان علیہ السلام جو ہے مسکرا دیے۔ ذرا غور کیجئے کہ 1 میل کے فاصلے پر وہ چونٹی گفتگو کر رہی ہے اپنے لشکریوں سے، اپنے جو ہے آس پاس بل میں رہنے والی دیگر چونٹیوں سے، لیکن اس کی آواز کو 1 میل دور سے جو ہے اللہ کا نیک بندہ سلیمان علیہ السلام سماعت فرما رہے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، آج اگر چونٹی کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیں اور آپ اپنے کان کے قریب بھی لے جائیں گے تب بھی آپ کو کچھ بھی سماعت نہیں دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جلال جب جو ہے یہاں پر اس کے سماعتوں کا حصہ بن جاتا ہے تو اب وہ قریب اور بعید کی چیزوں کو سننے پر جو ہے وہ قادر ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا سَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصْرًا لَهُ رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، جب وہ نور جلال جو ہے اس بندے ولی کامل کا بصر بن جاتا ہے اور اس کے بصارت میں داخل، نگاہوں میں داخل ہو جاتا ہے تو قریب اور بعید کی چیزوں کو دیکھنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ اٹھائیے یہاں پر حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم جب جو ہے جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے تو نہاوند میں، ایران کے شہر نہاوند کے اندر حضرت ساریہ جو ہے کفار و مشرکین کے نرغے میں تھے، اور اسی وقت حضور امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم نے کہا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ تم جو ہے پہاڑ کی اوٹ میں چلے جاؤ۔ تو لہذا آپ ذرا غور کیجئے کہاں مدینہ اور کہاں ایران اور نہاوند کا پہاڑی علاقہ۔ تو اس وقت چند دنوں کے بعد حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قاصد حضرت کی بارگاہ میں آتا ہے اور وہ سارا ماجرا پیش کرتا ہے کہ جمعے کا دن تھا، قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے، ایک آواز نے ہماری دستگیری کی اور وہ آواز یا تھی یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں چلے جاؤ۔ ہم پہاڑ کی اوٹ میں چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے ہمیں اس آواز کی برکت سے ہمیں جو ہے فتح عطا کی۔ تو یہ عمر فاروق اعظم ہیں جو دور کی چیزوں، قریب تو قریب دور کی چیزوں کو دیکھنے پر قادر ہو رہے ہیں۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے جب خطبہ دے رہے ہیں تو علی بن ہیتی علیہ رحمہ ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خواب کے عالم میں منتقل ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، نیند طاری ہو جاتی ہے۔ جب نیند طاری ہو جاتی ہے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خطاب کے دوران حضرت کے پاس آ کر، جو خود علی بن ہیتی ولی کامل ہیں، ان کے پاس آ کر ادمن کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ادمن کھڑے ہونے کے بعد جو ہے کچھ دیر کھڑے رہتے ہیں، اور کچھ دیر کھڑے ہونے کے بعد جو ہے جب وہ بیدار ہوتے ہیں علی بن ہیتی تو اس وقت جو ہے یہاں پر پھر مکالمہ ہوتا ہے کہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا علی بن ہیتی سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کے پاس آ کر ادباً کھڑے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا تھا دراصل بات یہ ہے کہ میں جب سویا تو میرے خواب میں میرے آقا تشریف لے کر آ گئے، اور خواب میں سرکار کی زیارت کر رہا تھا، اور حضور غوث اعظم نے جب دیکھا کہ خواب میں حضور کی زیارت ہو رہی ہے تو لہذا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے علی بن ہیتی کے پاس آ کر ادباً کھڑے ہو گئے۔ ذرا غور کیجئے کہ اس دنیا میں نہیں بلکہ عالم خواب میں بھی ان اولیاء کاملین کی نگاہیں جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں کہ یہاں پر خواب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کو بھی جو ہے دیکھ رہے ہیں اور اس کو بھی جو ہے ملاحظہ اور مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وَإِذَا سَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدًا لَهُ قَدَرَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الصَّعْبِ وَالسَّهْلِ وَالْبَعِيدِ وَالْقَرِيبِ، جب یہی نور جلال بندے کی جو ہے ہاتھ میں داخل ہو جاتا ہے تو بندہ جو ہے
مشکل اور آسان چیزوں پر تصرف کرنے میں قادر ہو جاتا ہے، دور اور قریب کی چیزوں کو پہ تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر قریب اور بعید کی چیزوں میں تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، اور جو ہے آسان اور مشکل چیزوں پر جو ہے تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ کی جو ہے ذات مقدسہ آپ اٹھا کر دیجئے کہ قریب اور بعید کی چیزوں پر جو ہے تصرف کرنے پر قادر ہو جانا، اور جو ہے قریب اور آسان اور مشکل چیزوں پر جو ہے تصرف کرنے میں وہ قادر ہو جانا، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے جو ہے بطریق اولیٰ مصداق قرار پاتے ہیں کہ کئی ایسے واقعات ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس پر وہ قادر ہوئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس مقام پر جو ہے ان جو ہے قدرتوں کا اظہار فرمایا کہ قریب اور بعید کی چیزوں پر جو ہے تصرف کرنے پر جو ہے قادر ہو جانا۔ آپ کو کئی مثالیں جو ہیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ احادیث کے اندر جس طریقے سے جو ہے آپ اٹھائیے قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کے ایک ولی کامل کہ جب آصف بن برقیہ کہ یہاں پر ان کی جو ہے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے جب دعوت دی حضرت بلقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ وہ اسلام لاتے ہوئے ہماری بارگاہ میں پیش ہو جائیں، تو اب تمنا یہ تھی سلیمان علیہ السلام کی کہ کسی بھی طریقے سے ان کا تخت، بلقیس کا تخت جو ہے وہ 60 فٹ جو ہے لمبا اور 40 فٹ جو ہے وہ چوڑا تھا، اور 7 دروازوں کے اندر، 7 تالوں کے اندر، اور 7 جو ہے گارڈ جو ہے چوکیدار، ان کی جو ہے چوکیداری کے اندر جو ہے وہ پوشیدہ تھا، وہ جو ہے محفوظ تھا۔ وہ تخت لانے کے لیے اپنے جو ہے مجلس میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے، جن میں جنات وغیرہ بھی تھے، ان سے جب کہا کہ کون جو ہے بلقیس کا تخت میرے پاس ان کے آنے سے پہلے لا کر رکھ دے گا، تو ایک جن کھڑا ہوتا ہے، عفریت کھڑا ہوتا ہے، جن کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت آپ کی مجلس کے برخاست ہونے تک جو مجلس لگتی تھی وہ چاشت یعنی ناشتے کے وقت سے لے کر دوپہر کے وقت تک، ظہر کے وقت تک لگتی تھی، کہ آپ جیسے ہی مجلس سے فارغ ہوں گے میں اس مجلس کی فراغت سے پہلے ہی بلقیس رضی اللہ تعالیٰ کا تخت جو ہے وہ آپ کے پاس لا کر رکھ دوں گا۔ لیکن یاد رکھیے گا سلیمان علیہ السلام انہوں نے اس وقت کہا کہ نہیں، اس سے بھی مجھے جلدی جو ہے وہ تخت یہاں پر موجود چاہیے۔ تو اس وقت حضرت آصف بن برقیہ جو ولی کامل تھے اولیاء میں جن کا شمار ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ تخت میں آپ کے پاس آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، کہ آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں گے جس کو پلک جھپکنا کہا جاتا ہے، تو پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت جو ہے میں آپ کی بارگاہ میں لا کر رکھ دوں گا۔ اور ہوا بھی ایسے ہی کہ پلک جھپکنے کی دیر تھی، وہ تخت جو ہے زمین سے ہوتا ہوا حضرت آصف بن برقیہ نے اللہ کی عطا کردہ قدرت سے جو ہے وہ لا کر سامنے رکھ دیا۔ اور جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد کو جو ہے بجا لائے۔ اور یاد رکھیے گا یہی جو ہے اس حدیث کی ترجمانی بنتی ہے واقعہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جلال جب جو ہے کسی کے ہاتھ میں داخل ہو جاتا ہے، تو اب جو ہے وہ قریب اور بعید، آسان اور مشکل چیزوں کے جو ہے میں تصرف کرنے پر وہ قادر ہو جاتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر کس طریقے سے آصف بن برقیہ نے جو ہے وہ تخت بلقیس کو لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ اور پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حلقہ درس ہوتا تھا، 70 ہزار افراد پر مبنی لوگ جو ہے وہ درس کو سماعت کر رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح قریب بیٹھا ہوا شخص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سن رہا ہوتا تھا، اسی طریقے سے دور بیٹھا ہوا شخص جو انتہا پر بیٹھا ہے، نہایت پر بیٹھا ہے، تو لہذا وہ شخص بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آواز کو ویسے ہی سماعت کر رہا ہوتا جیسے قریب بیٹھا ہوا شخص سماعت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہی اس حدیث قدسی کی ترجمانی ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ تکلم کرتا ہے۔ اور تکلم کیسے کرتا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر معاملہ کچھ ایسے ہو جاتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خاتون اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کہی کہ آپ اس کی جو ہے پرورش تربیت کیجئے اور اس کو جو ہے آپ ولایت کے راستے میں جو ہے گامزن کیجئے۔ کچھ عرصے بعد جب دوبارہ وہ خاتون آتی ہیں
تو اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے کہ اس کا چہرہ زرد ہو چکا ہے اور انتہائی جو ہے وہ لاغر ہو چکا ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو کی جو ہے سوکھی روٹی ہے اور وہ تناول کر رہا ہے، کھا رہا ہے۔ اور پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہاں پر جو ہے مرغی، یہاں جو ہے مرغی بنی ہوئی ہے اور اس مرغی کا گوشت تناول کر رہے ہیں اور ہڈیاں سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ تو وہی شکایت کا اظہار کرتی ہیں خاتون کہ میرے بیٹے کی تو حالت یہ کر دی آپ نے، اور آپ خود جو ہے یہاں پر مرغی تناول کر رہے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان ہڈیوں پر ہاتھ پھیرا، اور ہڈیوں پر ہاتھ پھیرنے کے بعد یہ الفاظ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور جلال جب جو ہے کسی ولی کامل کے زبان میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس سے تکلم کرتا ہے، اور جب تکلم کرتا ہے تو آپ ذرا غور کیجئے، کہا کہ کن بِإِذْنِ اللہ، کہ اے مرغی کہ تو اللہ کے حکم سے جو ہے کھڑی ہو جا۔ تو اب وہ فوراً جو ہے ہڈیاں گوشت پر اس پر چڑھتا ہے اور فوراً وہ ایک زندہ مرغی کی صورت میں جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس خاتون سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خاتون، تیرا بیٹا جب اس مقام پر پہنچے گا تو پھر جو چاہے گا وہ تناول کرے گا اور جو چاہے گا وہ کھائے گا۔ تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ کی جو ہے ذات مقدسہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جلال جب جو ہے ان کے یعنی کہ زبان کا حصہ بن جاتا ہے تو ان کی زبان سے جو ہے جو کلمات نکلتے ہیں پھر وہ فوراً ہی جو ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ اور خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ارشاد فرماتے ہیں فتوح الغیب کے اندر کہ رب فرماتا ہے جب میں کسی چیز سے کے متعلق کہہ دیتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سنو، لہذا جب تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہیں بھی ایسا بنا دیا جائے گا کہ جب تم کسی شے کے متعلق کہو گے ہو جا تو وہ شے بھی ہو جائے گی۔ اور بلا شبہ بہت سے انبیاء اور اولیاء کے ساتھ یہی معاملہ رہا ہے۔ یہ حضور غوث اعظم فتوح الغیب کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، جو حضرت کی کتاب ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں جب بندہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو لہذا پھر اس کی سماعتیں، اس کی جو ہے بصارتیں، اس کے ہاتھ، اس کے زبان اور اس کے پیر جو ہیں، پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جلال جب ان میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کیا شان و شوکت ہوتی ہے جس کو آپ نے سماعت فرمایا۔ پھر آقا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں رب ارشاد فرمایا ان سألنی لأوتینہ، اگر وہ بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، سوال ہم اولیاء کے مدار پر جاتے ہیں تو دعا رب سے مانگتے ہیں، اس صاحب مدار کی اور ولی کامل کی وسیلے سے اور ان کے توسط سے۔ تو لہذا یاد رکھیے گا کہ یہاں پر جب ان کے توسط سے سوال کیا گیا تو وہ رب کی بارگاہ میں جو ہے سوال کرتے ہیں، مولا یہ میرے مدار پر آنے والا شخص جو ہے اس کو اس کا جو ہے مدعا جو اس نے جو ہے مانگا ہے اس کو عطا کر دیا جائے۔ تو آقا کا فرمان ہے اگر میرا ولی مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں۔ تو لہذا اولیاء کامل کی قبر، ان کے مدار پر جانے والا وہ کبھی خائب اور خاسر نہیں ہوتا۔ دیوبندیوں کے پیر و مرشد امداد المشتاق کے اندر صفحہ نمبر 113 کے اندر یہ روایت ہے، وہ خود کہتے ہیں فقیر مرتا نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ تو یہ امداد اللہ مہاجر مکی دیوبندیوں کے پیر و مرشد ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فقیر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فقیر مرتا نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اور اسی چیز کو امام راضی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے اولیاء جو ہے لا یموتون، کہ وہ مرتے نہیں ہیں بل ینتقلون من مکان الی مکان، وہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا یاد رکھیے گا کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو میری راہ میں شہید کیے جائیں ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ کی راہ میں جو شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگانی کا۔ تو جو فقط جس کی موت فقط جو ہے اللہ کی راہ میں آئی تو قرآن اس کو جو ہے زندہ کہہ رہا ہے۔ تو جس کی زندگی بھی اللہ کی راہ میں ہو اور جس کی موت بھی اللہ کے راہ میں ہو تو وہ بطریق اولا اس آیت اشاعت النص سے جو ہے یا دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اور وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی مرتے نہیں ہیں، صرف اور صرف کل نفس ذائقۃ الموت پر عمل درآمد کے لیے وہ ان کو جو ہے وقت ان پر موت طاری کر دی جاتی ہے اور پھر جو ہے انہیں زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ کیا فرما رہے ہیں ذرا غور کیجئے، امداد المشتاق صفحہ نمبر 113 کے اندر دیوبندیوں کے پیر و مرشد ہیں، فقیر مرتا نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ فقیر کی قبر سے وہی فائدہ ہوگا جو ظاہری زندگی میں میری ذات سے تمہیں ہوا کرتا تھا۔
تو یہ ان کے الفاظ ذرا غور طلب ہیں، توجہ طلب ہیں کہ فقیر کی قبر سے تمہیں وہی فائدہ ہوگا جو فقیر کی زندگی سے تمہیں ہوتا تھا۔ تو ذرا غور کیجئے، ان کی جو ایک مرید وہ فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کی قبر سے وہی فائدہ اٹھایا جو ان کی حالت میں اٹھایا کرتا تھا۔ تو ذرا غور کیجئے، یہاں سے بات واضح ہوئی وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کو پورا کرتا ہوں اور اس کے سوال کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچاتا ہوں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اولیاء کاملین کے مزار پہ جا کر ان کے توسل سے سنی حضرات اہل سنت و جماعت کے افراد جو ہے وہ دعا رب سے کرتے ہیں، لیکن توسل اس ولی کامل کا پیش کرتے ہیں، اور ولی کامل کی کوئی عرض جو ہے رب کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث قدسی کے تحت یہ آ گیا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ بھی طلب دیتا ہوں۔ اور آخری الفاظ جو اس حدیث سے قدسی کے ہیں وہ غور طلب ہیں کہ رب ارشاد فرما رہے اس حدیث قدسی کے اندر کہ کسی بھی فعل کرنے میں جو اس کا میں کرنے والا ہوں کوئی تردد نہیں ہوتا، لیکن سوائے ایک فعل کے کہ یہاں پر مومن کی روح کو جب قبض کرنے کی بات آتی ہے اور وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کو ناراض کرنا میں ناپسند کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے اس الفاظ کی وضاحت بھی اس طرح ہوتی ہے، تشریح بھی علماء نے کی کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کی روح کو بھی ان کی اجازت سے اور ان کی رضامندی سے جو ہے قبض فرماتا ہے، حالانکہ قرآن کی نص اس بات پر ناطق اور شاہد ہے کہ جب کسی کا وقت آ جائے تو ایک ساعت نہ مقدم ہو سکتا ہے اور ایک نہ ساعت مؤخر ہو سکتی ہے اس موت کی گھڑی اور اجل۔ تو لہذا یاد رکھیے گا، تو یہاں پر استثناءات اپنی جگہ پر ہے، ہر آیت جو کہ عام ہے اس کے اندر تخصیص کا احتمال رہتا ہے۔ تو لہذا یاد رکھیے گا، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت تشریف لائے حضرت اسرائیل اور ان سے کہا کہ رب کی بارگاہ سے آپ کی روح مبارکہ قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو لہذا جو ہے آپ رب کی بارگاہ میں چلیے، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے اور انہوں نے ایک تھپڑ رسید کر دیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، جس سے ان کی آنکھ جو ہے ان کے چہرے پر بہہ جاتی ہے۔ تو لہذا جب ان کے چہرے پر بہہ گئی تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دوبارہ تشریف لے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے مجھے ایسے شخص کے پاس بھیجا جو تیری بارگاہ میں آنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اس وقت رب نے فرمایا کہ جاؤ ہمارے پیارے سے کہو کہ تمہارے برابر میں جو جانور ہے اس پر ہاتھ رکھو، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ یہ سارا جو ہے مکالمہ اور ساری باتیں اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں، یعنی عمر بڑھا دی جائے گی۔ ذرا غور کیجئے، قرآن کہتا ہے کہ اگر جو ہے اجل کا وقت آ گیا تو ایک ساتھ ایک گھڑی ایک لمحہ نہ مؤخر ہوگا نہ مقدم ہوگا، لیکن ذرا غور کیجئے اللہ کے پیاروں کی بات ہی کچھ اور ہے کہ ان کی روحیں بھی ان کی اجازت سے قبض کی جاتی ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا یہ معاملہ ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا پھر بھی دوبارہ موت ہے۔ تو پھر حضرت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ کثیب احمر، سرخ جو ٹیلا بیت المقدس کے آس پاس، اس جگہ جب میں پہنچ جاؤں تو تم میری روح کو قبض کر لینا۔ تو کثیب احمر کے بعد سرخ ٹیلا بیت المقدس کے پاس، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کو جو ہے وہ آج بھی موجود ہے، جو مخفی کر دی گئی، چھپا دی گئی لوگوں سے، تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح مبارکہ کو قبض کر لیا گیا۔ ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر جو ہے ایک دیوبندیوں کی جو بہت بڑے محدث فیض الباری شرح بخاری کے اندر اس نے یہ بات لکھی کہ اس نے اس بات کو جو ہے بیان کیا فیض الباری کے اندر کہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ کیوں مارا؟ وجہ یہ ہے، وجہ لکھتا ہے فیض الباری کے اندر کہ انور شاہ کشمیری دیوبندی، وہ لکھتا ہے کہ بات دراصل یہ تھی کہ انبیاء کو جو ہے موت کے وقت اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہاں رہنا ہے یا رب کی بارگاہ میں چلنا ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر ان کو جو ہے اختیار نہیں دیا تھا، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو غضب آ گیا، جلال آ گیا اور انہوں نے جو ہے تھپڑ رسید کر دیا۔ تو یہ اللہ کے پیاروں کی روحیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی رضامندی سے قبض کرتا ہے۔ 11 ربیع الثانی وہ دن ہے کہ جس میں جو پوری دنیا کے اہل سنت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں مناتی ہے،
اس پہ ایصال ثواب کرتی ہے، ان کی سیرت کے تذکرے کیے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے ان کی سیرت کو عملی جامہ پہنانے کی جو ہے یہاں پر جو ہے تلقین بھی کی جاتی ہے، اور وہاں پر عہد و پیمان کیا جاتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان اولیاء کی محبت میں ہمیں زندگی عطا فرما، اور انہی اولیاء کی محبت میں مولا کریم ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔